اگر مرنے والا 2 نمبر آدمی ہے، برا ہے، گناہگار ہے، مومن نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے محدود ذرائع میں نہیں سمجھ سکتے معصومین علیہ السلام. ہمارے مرنے والے جب احباب دنیا سے ظاہر ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے پانی اکثر بہ رہا ہوتا ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے جو کہ 12 امامی شیعہ کو رکھنا ضروری ہے. میں نے اپنے ہمارے اجزاء میں جو قریبی موت ہوئی ہمارے گھر میں، جیسے میں نے خود ذاتی طور پہ اس کا مشاہدہ کیا. 14 معصومین سب کے پاس کیسے جا رہے ہیں؟ علی سے فرماتے ہیں اپنے ذہن میں بھی خود سے کوئی بیج نہیں بنانا. تو کسی کی بھی روح ہے اگر اور وہ مرا ہے تو فرمایا وہ جلدی کی طرف نہیں بڑھتا. کیوں؟ وہ ڈر رہا ہوتا ہے. مومن کی موت کے قریب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد. من جملہ عقائد شیعہ امامیہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ساری ہے. مختلف عقائد کے علماء کے حوالے سے آپ کے سامنے بیانات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. علامہ مجلسی کا رسالہ انتشارات نہاوندی قوم مقدس سے چھپا ہے اور فارسی اور عربی دونوں اس میں جو ہے اس میں موجود ہیں. صفحہ نمبر 83 پر علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں عقائد امامیہ کو بیان کیا، علامہ مجلسی فرماتے ہیں ثم اعلم ان یجب الاقرار بحضور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسناشر عند موت الابرار والفجار والمؤمنین والکفار. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ تمام برادران ایمانی شیعہ کو اس بات کا اقرار کرنا واجب ہے کہ مومن اور کافر اور نیک اور بد جتنے قسم کے لوگ دنیا میں مرتے ہیں ان سب کی موت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ وسلم علیہ مجمعین جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں. فینفعون المؤمنین بشفاعتہم فی تسہیل غمرات الموت وسکراتہ علیہ. پس بھائی میں معصومین رسول خدا کسی مومن کی موت کے قریب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مومن ان کی آمد سے فائدہ اٹھاتا ہے. کس طرح کا فائدہ ہوتا ہے؟ فی تسہیل غمرات الموت، موت کی جو بے ہوشی ہوتی ہے، جو موت کے چکر ہوتے ہیں اس میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے. بس سکرات ہی علیہ، اور جو موت کی سختی اس پر کی جا رہی ہوتی ہے، حالت سکرات جو ہوتی ہے معصومین کے آنے سے وہ اس پر آسان ہو جاتی ہے. اچھا، آتے تو معصومین سب کے پاس ہیں، کفار منافقین کے پاس بھی آتے ہیں. ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یشددون علی المنافقین ومبغضی اہل البیت علیہ السلام. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ائمہ معصومین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منافقین اور مشرکین اور کافرین اور بد لوگوں کی پاس ان کی ارواح آتی ہیں موت کے وقت تو کیا ہوتا ہے؟ ان پر ان کی موت کو سخت کر دیا جاتا ہے. اب یہ بنیادی عقیدہ ہے جو کہ 12 امامی شیعہ کو رکھنا ضروری ہے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین اور کافرین جتنے قسم کے لوگ دنیا میں مرتے ہیں ان کے قریب وہ تشریف لے جاتے ہیں. وورد في الأخبار أن الماء الذي يسيل من أعين المؤمنين عند الموت هو من شدة فرحهم وسرورهم برؤيتهم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ويجب الإقرار بذلك مجملا. علامہ مجلسی فرماتے ہیں روایت میں ایک لفظ وارد ہوا، یہ روایت علوم الشرائع میں بھی شیخ صدوق نے اس کو لکھا ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے وہ کیا سبب ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے مرنے والے جب احباب دنیا سے ظاہر ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے پانی اکثر بہ رہا ہوتا ہے. اور یہ ذاتی طور پہ تجربہ ہے. میں نے اپنے ہمارے اجزاء میں جو قریبی موت ہوئی ہمارے گھر میں، جیسے میں نے خود ذاتی طور پہ اس کا مشاہدہ کیا کیونکہ روایت ظاہر ہم نے پڑھی ہوئی تھی کسی وقت تو ہم نے دیکھا واقعی آنکھ میں پانی جمع ہو جاتا ہے مرنے والے کے. یہ غسل سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، یعنی جب روح نکلتی ہے. تو معصوم سے پوچھے گئے کہ مومنین کی آنکھوں سے جو پانی جمع ہو جاتا ہے مرنے کے وقت یہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہوا من شدت فرحہم وسرورہم برؤیتہم النبی والائمہ. فرمایا یہ معصومین کو دیکھنے کی خوشی میں جو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، جسے آپ خوشی کے آنسو کہتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں. مومن جب دیکھتا ہے مولا کو تو خوش ہو جاتا ہے. علامہ مجلسی نے عجیب جملہ فرمایا، آپ کے ذہن میں شاید سوال آ رہا ہوگا کہ یہ معصومین دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں لوگ بغیر ہر جگہ، مومنین بھی کافرین بھی، تو 14 معصومین سب کے پاس کیسے جا رہے ہیں؟ علامہ مجلسی فرماتے ہیں یجب الاقرار بذالک مجملا. علامہ مجلسی کہتے ہیں اس بات کا اقرار اجمالاً کریں بس آپ، یعنی آپ بس یہ مانیں کہ وہ آتے ہیں. اب اگلا جملہ سنیے کیا ہے. صفحہ نمبر 84 میں فرماتے ہیں وَلَا يَلْزِمُ التَّفَكُّرُ فِي كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ. اس کیفیت میں غور کرنا لازم نہیں ہے آپ کے لیے. کیسے آتے ہیں؟ آیا جسم میں آتے ہیں، نظر آتے ہیں، آسمان سے آتے ہیں، کسی سائڈ سے آتے ہیں اور ایک وقت میں سے میرے پاس آتے ہیں، سب کے کیسے جاتے ہیں؟ وَلَا يَلْزِمُ التَّفَكُّرُ فِي ذَلِكَ. اس بارے میں تفکر کرنا لازم نہیں ہے. اور یہ سامنے کی بات ہے، لازم کیوں نہیں ہے؟ میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے محدود ذرائع میں نہیں سمجھ سکتے معصومین علیہ السلام کو، کیونکہ معصوم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عالم برزخ میں تصرف رکھتا ہے.
عالم برزخ سے مراد یہ ہوا کہ معصوم ایک وقت میں ہزار لاکھوں جگہ موجود ہو سکتے ہیں. عالم برزخ میں معصوم کے اختیار اور بڑھا دیے جاتے ہیں. دنیا میں بھی وہ با اختیار ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد معصوم کے اختیار اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. چنانچہ اس پہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ مرنے والے مومن یا کافر جو بھی ہوں ان کے قریب معصومین تشریف لاتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَحْضُرُونَ فِي الْأَجْسَادِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْأَمْثَالِيَّةِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ. اب اس میں غور کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ اصلی جسم کے ساتھ آتے ہیں یا اپنے مثالی جسم کے ساتھ آتے ہیں، جسم برزخی جسم کہتے ہیں. وَلَا يَجُوزُ التَّعْوِيلُ بِالْعِلْمِ. لہذا اپنے علم سے خود تعویل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسے آتے ہوں گے، وہ سائے کی صورت میں ہوتے ہوں گے، وہ تصویر کی صورت میں آتے نہیں. او انتقاش الصور فی القوی الخالی خیالیہ. عجیب جملہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں اپنے ذہن میں بھی خود سے کوئی امیج نہیں بنانا ایک ایسے آتے ہوں گے، نہیں. فَإِنَّهُ تَحْرِيفٌ لِمَا ثَبَتَ فِي الدِّينِ وَالتَّزْيِيعِ لِعَقَائِدِ الْمُؤْمِنِينَ. خود سے اگر آپ فرض کریں گے نا، سپوز کریں گے ہاں یوں آتے ہوں گے، یہ نقشہ ہوگا، ایسے آتے ہوں گے، ادھر بیٹھتے ہوں گے، اس سائڈ سے آتے ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی. فرمایا ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ تحریف ہوگی دین کے اندر اور مومنین کے عقائد کو ضائع کرنے کے برابر بات ہے. چنانچہ جو کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی روایات میں، اس پر ہمیں اسٹاپ کر جانا چاہیے، سکون کرنا چاہیے. پھر اس بعد ہوتا کیا ہے جب روح نکلتی ہے؟ فرماتے ہیں وَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِأَنَّ الرُّوحَ بَاقٍ بَعْدَ مُفَارِقَةِ الْجَسَدِ. اس بات کا عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ مرنے کے بعد روح جو ہے جسم سے جب جدا ہوتی ہے تو روح باقی رہتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کے باپ دادا والدین جتنے گزر گئے ان کے جسم قبروں میں یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اپنے کیفیت سے گزرتے ہیں، روح ہمیشہ باقی رہتی ہے. وَيَتَعَلَّقُ بِجَسَدٍ مِثْلَ هَذَا الْجَسَدِ. اب لوگ پوچھتے مرنے کے بعد روح جاتی کہاں ہے؟ علامہ مجلسی فرماتے ہیں اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ مرنے کے بعد روح اسی طرح کے جسم کے ساتھ ایک دوسرے جسم سے متعلق ہو جاتی ہے، اس کا ایک دوسرے جسم سے تعلق ہو جاتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے اب دنیا وَهُوَ مَعَ جَنَازَتِهِ، وہ اپنے جنازے کے ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہے. وَيَطَّلِعُ عَلَى مَشْيِعِهِ، اور اس جنازے کے ساتھ چلتے اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے جنازے کی مشائیت کی جا رہی ہے، میرے جنازے کے لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اب جو جملہ سنیے کیا ہے. فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا يُنَاشِدُهُمْ فِي التَّعْجِيلِ. فرمایا کہ اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے، وہ روح مومن کی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس روح کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، مومن کی روح کے حوالے سے، کہ اس کو جلدی کریں دفن کرنے میں. کیوں؟ لِيَصِلَ إِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ الرَّفِيعَةِ وَالنِّعَمِ الْعَظِيمَةِ. مومن کے دفنانے میں جلدی کا حکم ہے تاکہ اس کو جلد از جلد ان مقامات تک پہنچا دیا جائے جو اعلیٰ مقام اور اعلیٰ نعمت اللہ نے مومن کے لیے قبر میں تیار کر رکھی ہے. وَإِن كَانَ مُنَافِقًا يُنَاشِدُهُمْ فِي عَدَمِ التَّعْجِيلِ. فرمایا اگر منافق ہوتا ہے، غیر مومن، مومن کے علاوہ کسی کی بھی روح ہے اگر اور وہ مرا ہے، تو فرمایا وہ جلدی کی طرف نہیں بڑھتا. کیوں؟ وہ ڈر رہا ہوتا ہے. حذرا مما اعد له من العقوبات. وہ ان تمام یوں کہیے کہ پٹائیوں سے ڈر رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبر میں اور قیامت تک اس کے لیے جو یوں کہیے کہ عذاب تیار رکھا ہے، وہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے. اچھا اب یہ روح ساتھ ساتھ چل رہی ہے اپنے جسم کے ساتھ. وَهُوَ مَا غَاسِلِهِ، اپنے آپ کو جو اس کو جو غسل دے رہا ہوتا ہے تو جسم کو اس کے ساتھ ہوتی ہے. وَمُقْلِبِهِ، جو اس کے جسم کو پلٹ رہا ہوتا ہے میت کو غسل کے وقت، اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. وَمَشْيِعِهِ، اور اس کے جنازے کو جو لوگ لے کے چل رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے. حَتَّى إِذَا دُفِنَ فِي قَبْرِهِ وَرَجَعَ مَشْيِعُهُ يَنْتَقِلُ الرُّوحُ إِلَى جَسَدِهِ الْأَصْلِي. فرماتے یہاں تک کہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اور جب دفنانے والے واپس چلے جاتے ہیں جو ساتھ آئے تھے، تو يَنْتَقِلُ الرُّوحُ إِلَى جَسَدِهِ الْأَصْلِي. تو پھر کیا ہوتا ہے، اس روح کو جو بار بار ابھی پھرنے دی سب جگہ ادھر ادھر، اب اس روح کو فرشتے بلا کر اصلی جسم کے اندر ڈال دیتے ہیں قبر کے اندر. ٹھیک ہے. پھر علامہ مجلسی فرماتے ہیں فَيَجِيءُهُ الْمَلَكَانِ مُنْكِرٍ وَنَكِيرٍ فِي صُورَةٍ مَهِيبَةٍ إِنْ كَانَ مُعَذِّبًا وَمُبَشِّرٌ وَبَشِيرٌ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَبْرَارِ. علامہ مجلسی فرماتے ہیں اس بات کا عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ بس میت کو قبر لٹانے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے. اگر مرنے والا 2 نمبر آدمی ہے، برا ہے، گناہگار ہے، مومن نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ خوفناک صورت 2 فرشتے آتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے منکر اور نکیر. وَمُبَشِّرٌ وَبَشِيرٌ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَبْرَارِ. اور اگر مرنے والا مومن ہے، نیک عمل کرتا تھا، تو 2 فرشتے ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کا مبشر اور بشیر. اور اچھی صورت میں آئیں گے اگر مرنے والا مومن ہے، نیک عمل کرنے والا ہے. تو کیا کرتے ہیں یہ آ کر فَيَسْأَلَانَهُ عَنْ عَقَائِدِهِ، کہ دونوں آ کر سوال کرتے ہیں اس سے عقائد کے بارے میں، جو تلقین میں آپ سلیبس پڑھاتے ہیں وہی والی بات. وَمَن يَعْتَقِدُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، ایک امام کے بارے میں ایک کے بعد ایک سوال کرتے ہیں فرشتے. فَإِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ
اگر اس نے ان کے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہ دیا یا کسی ایک امام پہ بھی اٹکا تو کیا ہوتا ہے؟ یضربانہ بعمود من نار، ان کو آگ کی ایک ایسی چیز سے مارتے ہیں کھینچ کر، یمتلئ قبرہ نارا الی یوم القیامہ، وہ آگ کی جب چھڑی مارتے ہیں اس کو اور آگ کا ڈنڈا ان کو مارتے ہیں تو قبر قیامت تک کے لیے جہنم کی آگ سے بھر دی جاتی ہے۔ وَإِنْ أَجَابَ يُبَشِّرَانَهُ بِكَرَامَةِ اللَّهِ، اور اگر مومن جواب دے دیتا ہے ماشاءاللہ فوراً تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کو کرامت اور عزت کی بشارت دیتے ہیں۔ وَيَقُولَانِ لَهُ، اور اس مرنے والے سے کہتے ہیں نم نومۃ عروس قریل العین، اس دلہن کی طرح چین سے سو جا، ٹھنڈی آنکھ چین کے ساتھ کہ جسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ پھر علامہ مجلسی فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ إِيَّاكَ أَن تَأَوَّلَ هَذَيْنِ الْمَلَكَيْنِ وَسُؤَالِهِمَا، علامہ مجلسی فرماتے ہیں بچو بچو ان دونوں فرشتوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے سے بچو کہ وہ نہیں آتے، وہ آئیں گے، میں ان پہ سوال کر دوں گا، میں انہیں بھگا دوں گا، نعوذ باللہ، میری خبر میں آ نہیں سکتے۔ علامہ مجلسی اعتقادات امامیہ میں فرما رہے ہیں وَإِيَّاكَ إِيَّاكَ أَن تَأَوَّلَ هَذَيْنِ الْمَلَكَيْنِ وَسُؤَالِهِمَا، ان دونوں فرشتوں کے آنے کے بارے میں اور ان کے سوال جواب کے بارے میں خود سے اپنے پاس سے کوئی باتیں نہ کرو کہ وہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتے، میں ان کو جواب نہیں دوں گا، میں ان کو نعوذ باللہ قبر میں آنے نہیں دوں گا، منع ہے۔ فَإِنَّهُ مِن ضُرُورِيَاتِ الدِّينِ، علامہ مجلسی فرماتے ہیں کیونکہ یہ دین کے ضروری عقیدوں میں سے ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، نیک ہو تو اس کو جو ہے جزا دیتے ہیں، برے ہو تو اس کو اللہ کی طرف سے عذاب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد بہت سارے معاملات اور بہت سارے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن میں بہت ساری باتیں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے پاس ہر قسم کا کلپ آ رہا ہوتا ہے، ہر طرح کی چیزیں ہم سن رہے ہیں، ہر عالم اور ہر علامہ ہر مفتی ہمارے سامنے مثلا آیا ہوا ہے۔ چنانچہ ٹھیک ہے، اسکرولنگ کرتے ہوئے اگر آپ کچھ بھی جائے تو اس کو اسکرولنگ کر کے مزید اور اوپر کر کے اتنا دور کر دیں کہ آئندہ وہ آپ کو نظر ہی نہ آئے۔ آپ نے سننا کیا ہے؟ آپ نے وہ سننا ہے جو آپ کے عقائد میں ہمارے علماء نے 14 سال میں بیان فرمایا۔ پروردگار ہمیں دین اہل بیت علیہ السلام کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔